آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقال جل وعلا في مقام آخر: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد انتہائی عظیم ہے، اور انسان اس مقصد کو بھول چکا ہے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو پیدا کیا. آج ہمارا مقصد، ہماری سوچ، ہماری فکر اگر ہے تو وہ دنیا کے تعلق سے ہے. ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے کیسے بچے، دنیا کی مشکلات سے وہ کیسے بچے، دنیا کے اندر وہ کیسے اپنا نام بنائے، دنیا کے اندر اس کی زندگی کیسے خوشگوار ہو. اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس کی فکر اتنی نہ ہو کہ ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اور ہم نے جس رب پر ایمان لایا اور جس رسول پر ایمان لایا اور اللہ کی جس مقدس کتاب پر ایمان لایا، اگر ہم اس دین کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کریں، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی جد و جہد ہماری اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے پیدا ہونے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر پیدا ہوں، کھائیں پئیں، موج مستی کریں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں. نہیں، یہ زندگی تو جانوروں کی زندگی ہے. جانور پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے. انسان اور جنات کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں ہے. انسان اور جنات کی تخلیق اور پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر بیان فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر
اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. الا لیعبدون ای لیوحدون، کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، میری عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں اگر ہم نے کسی کو شریک بنا لیا تو ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا، ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہا. اور آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ مختصراً میں آپ سے یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے زیادہ فکر ہمیں کس چیز کی ہونی چاہیے. اور قرآن کریم سے چند مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، ہماری فکر جو ہونی چاہیے، ہماری فکر توحید ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ توحید. ہماری یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں گھر نہیں ملا، دنیا کے اندر ہمیں مال نہیں ملا تو ہماری دنیا بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. نہیں میرے بھائی، ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے مال و جواہرات و ہیرے مل جائیں، لیکن اللہ کی توحید نہ ملے تو اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں. کیا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھی؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس ہماری طرح گھر تھے؟ ہماری طرح ان کے پاس پہننے کو لباس تھے؟ ہماری طرح کھانے کو ان کے پاس کھانا تھا؟ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں. ان کی دنیا کی زندگی کا مقصد رب کی توحید تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا سفر کرنا، ان کا جہاد کرنا، ان کا دعوت دینا، سب کچھ توحید تھا. انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی. ان کو معلوم تھا کہ دنیا کے اندر اگر ہم بھوکے مر گئے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر ہم توحید کے بغیر دنیا سے گزر گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اور یہ فکر صرف صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سارے انبیاء علیہ السلام کی فکر، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، سارے انبیاء علیہ السلام کی کوشش، پھر ان انبیاء کے ساتھیوں کی کوشش بھی یہی تھی. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی پڑھی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک ایمان لانے والا مومن جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر، آپ دونوں نام ہیں سورت کے، اس سورت کے اندر کیا ہے. آپ اس مومن انسان کی فکر، اس مومن انسان کی کوشش، اس مومن انسان کی جرأت آپ دیکھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا. اور یہ مومن انسان فرعون کی قوم میں سے تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی تو وہ یہ ایمان والا انسان جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے؟
بہت تفصیل سے قرآن نے یہ واقعہ کو نقل کیا. میں اس سے صرف محل استشہاد جو چند آیات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. بہت ساری باتیں اس مومن انسان نے فرعون اور آل فرعون سے بیان کی، اور آگے چل کے جو اس مومن انسان کی جو فکر تھی، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ادعوکم الی النجاة، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. یہاں نجات سے مراد توحید ہے. ای ادعوکم الی التوحید، کہ میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں. ادعوکم الی النجاة، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں نجات توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو. جہنم کی آگ کیا سے مراد کفر ہے، شرک ہے، کہ میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے کفر اور شرک کی طرف بلا رہے ہو. وَتَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، اور تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم بھی نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں جس ذات کی طرف بلا رہا ہوں وہ عزیز ہے، زبردست اور غالب ہے، اور انتہائی بخشنے والا اور مہربان ہے. لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور یہ بات یقینی ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ دنیا اور آخرت کے اندر پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ نہ انہیں دنیا کے اندر پکارا جا سکتا ہے، نہ انہیں دنیا کے اندر ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ ہی آخرت کے اندر. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزر جانے والے جہنمی ہیں. حد سے گزر جانے والے سے مراد اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرنے والے. یہ ان سے پڑھ کر حد سے گزر جانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر آخر میں آپ نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب یعنی آگے چل کر تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے تعلق سے، اپنے بندوں کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے بندوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی کو خبر ہے. اب ان آیات کو ہم دیکھیں کہ اس مومن انسان کو توحید کی کتنی فکر ہے کہ ایک دنیا کے وقت کے ایک جابر بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ اور ایک ظالم قوم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے رب کی توحید کو بیان کرتا ہے. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ سورہ یاسین کا جب مطالعہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کے اندر 2 رسول بھیجے، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ تیسرا اور رسول بھیجا ان کی تائید کے لیے، ان کو بھی جھٹلایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بیان کی کہ ایک وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ایک ایسے انسان کو پتہ چلا جس کا مفسرین نے جو نام بیان کیا ہے، واللہ اعلم یہ نام کس حد تک صحیح ہے، لیکن مفسرین نے جو نام بیان کیا ہے اس نیک انسان کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آیا
اب یہ دوڑ کے آ رہا ہے، اس کی فکر دیکھیں، اس کی دعوت دیکھیں، اس کی کوشش دیکھیں. جب اس کو پتہ چلا کہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، جو رسولوں نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر بھی ہیں. تمہیں جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ راستہ بھی ہدایت کا راستہ ہے اور وہ خود بھی ہدایت پر ہیں. پھر آگے کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اب اس انسان کی فکر دیکھیں کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میری بستی کے لوگ رسولوں کی تکذیب کر رہے، رسولوں کو جھٹلا رہے، دوڑ کر آتے ہیں اور انہیں رسول کی اتباع کا حکم دیتے. رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی توحید تھی. اور قرآن کی ان آیات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ خود ہدایت پر ہیں. پھر آگے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا بھی ہے. پھر آگے کہتے ہیں اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اپنے رب کو چھوڑ کر کے ایک ایسوں کو معبود بنا لوں. ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش بھی میرے رب کے پاس کچھ کام نہ آئے. ولا ينقذون، اور نہیں وہ مجھے اللہ کے عذاب سے یا اس نقصان سے بچا سکتے ہیں. اور اگر میں ایسا کروں انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں. پھر علی الاعلان توحید کا اعلان کرتے اپنی قوم کے سامنے اور کہتے انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں سنو، میں ایمان لایا بربکم، تم سب کے رب پر، فاسمعون، اور اس کو سن لو. یہاں توحید کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں تم سب کے رب پر ایمان لایا، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے جس پر میں ایمان لایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں بیان فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس آدمی سے، نیک انسان نے جب یہ بات قوم کے سامنے بیان کی، اس جرم کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا. توحید دعوت ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو اس کے تعلق سے آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اخلاق کی آپ دعوت دیں گے، آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ کا کوئی جانی دشمن نہیں ہوگا. آپ نماز کی دعوت دیں گے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. جب آپ رب کی توحید کی دعوت دیں گے تب لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، تب لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، تب لوگ آپ سے دشمنی کریں گے. اس نیک انسان کو قتل کر دیا گیا، اور جب قتل کر دیا گیا، موت توحید پر ہوئی تھی. توحید عظیم چیز ہے. اگر انسان کی موت توحید پر ہو جائے تو رب کی جنت کا وارث بنے گا، اور اگر موت توحید کے بغیر ہو جائے تو جہنم کے ہمیشہ میں جہنم کا ٹھکانہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس سے کہا گیا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ توحید کا صلہ اور بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ اکبر. فکر دیکھیے اس انسان کی کہ دنیا کے اندر تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اپنی قوم کے تعلق سے اسے فکر ہے
اور کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی توحید کی فکر ہے اپنے قوم کے تعلق سے، اور کہیں کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو اللہ پر ایمان لایا اس کا بدلہ اور اس کا صلہ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ میں قرآن سے آپ کو ایک اور مثال دوں۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے ایک نیک بندے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک سورت نازل کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لقمان کی، سیدنا لقمان کی نصیحت جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نصیحت کا ذکر کیا۔ بہت ساری نصیحتیں کی تھی، لیکن نصیحت کی ابتدا کس سے ہونی چاہیے، یہ عرض کرنے کا مقصد ہے۔ دوسری نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن مین جو نصیحت ہے وہ نصیحت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو حضرت لقمان کی بات کو، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی ہو کہ اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کر؟ کیا لقمان کے بیٹے اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے غیروں کو؟ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کے تعلق سے لقمان کو فکر اتنی تھی کہ کہیں آگے چل کر کے یہ توحید سے ہٹ نہ جائے، اس لیے انہیں سب سے پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ شرک سے بچنے کی۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم خود توحید پر ثابت قدم رہیں اور اپنی اولاد کو بھی توحید پر ثابت قدم رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے اصحاب کہف کے واقعے سے کیا نصیحت اور عبرت لی کہ آخر ان لوگوں نے غار کے اندر پناہ کیوں لی تھی؟ اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 309 سال تک انہیں سلایا۔ وہ غار کے اندر داخل کیوں ہوئے تھے؟ اپنی توحید کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے سب کچھ ہے وہ توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں۔ ہماری اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے عظیم فکر توحید ہونی چاہیے۔ آئیے میں قرآن سے آپ کو ایک نبی کی مثال دوں۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دراصل یہودیوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہودیوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یعقوب کی طرف ہے، جو بنی اسرائیل اسی یعقوب کی طرف سے ان کی نسبت ہے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ وہ لوگ بھی جو ہے اسی دین پر تھے، اسی مذہب کی طرف تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ان کا رد کیا۔ خیر، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنی اولاد کو کس چیز کا درس دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں،
اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہماری فلاں جگہ جائیداد ہے، ہمارا اتنا بینک بیلنس ہے، اس کے بعد اتنا قرضہ ہے. لیکن ایک نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنی اولاد کو کس چیز کا درس دے رہا ہے؟ ایک نبی کو دنیا چھوڑنے پر کس چیز کی فکر ہے اپنی اولاد کے تعلق سے؟ قرآن کو پڑھیں ہم. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نعوذ باللہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ توحید پر نہیں تھے؟ نبی کے بیٹے تھے، نبی نے ان کی تربیت کی ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی. لیکن پھر بھی توحید کی فکر دیکھیے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. بیٹوں نے اپنے عظیم باپ کو ان کی جو فکر تھی، ان کو جو غم اور پریشانی تھی، اس غم اور پریشانی کو ختم کرتے ہوئے جواب دیا اے میرے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ہم تو اس کی عبادت کریں گے، اس معبود، اس رب کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے آبا و اجداد نے عبادت کی. یہی اللہ سبحانہ، یہی فکر تھی توحید کی. تو ہماری سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے وہ کس تعلق سے ہونی چاہیے؟ توحید کے تعلق سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر پیدا ہو گئے، اب ہمارا اسی پر خاتمہ ہوگا. نہیں میرے بھائیو، یہ ہماری غلط فہمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں آپ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے تعلق سے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کو امن و امان والا بنا، اور اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ کون؟ توحید کا داعی، توحید کا علم بردار، نبیوں کا دادا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بعد جتنے نبی بھیجے سب آپ کی نسل سے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے پناہ میں رکھ. میرے بھائیو، ہمارا مین سرمایہ، ہماری مین دولت اللہ کی توحید ہے. ہمارا پورا زور توحید پر ہونا چاہیے. اسی کی سلامتی، اسی کی دعوت، اسی کی نشر و اشاعت، اسی کی تبلیغ میں ہمارا جو ہے ہماری زندگی صرف ہونی چاہیے. جو آج ہم دوسری فکروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں فکر اتنی کرنی چاہیے جتنا ہماری دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے جینا ضروری ہے. اس کے علاوہ زیادہ ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی فکر توحید سے بھی اوپر ہو جائے. کتنے ہمارے ایسے بیچارے مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس علم نہیں، انہوں نے آج تک اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ توحید ہے. نہیں، یہ توحید نہیں. آپ کو معلوم ہے جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اس کا صحیح معنی نہیں ہے. اس کا صحیح معنی جو سلف نے بیان کیا ہوئی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. معبود تو بہت ہیں، کروڑوں معبود ہیں، لیکن معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے. اور جو سلف نے یہ معنی اس کا بیان کیا ہے، اس کی بھی ان کے پاس دلیل ہے، کیونکہ سلف کا نہج اور طریقہ قرآن ہے اور حدیث ہے. اس کی دلیل سورہ حج اور سورہ لقمان کے اندر آیت ہے
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سچا معبود ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کا پیغام دیکھیں, اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے اور اس میں سب آگے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے, جن کی عبادت کی جاتی ہے, جن سے دعا کی جاتی ہے, جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے, جن کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے, هو الباطل, وہ باطل ہے, وہ عبادت باطل ہے, وہ معبود بھی باطل ہے. اگر وہ معبود ہے اس کی اپنی عبادت سے راضی ہے, اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس میں سب آگے, فرشتے, نبی, اولیاء, سب آگے. یہی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی توحید کے اندر کبھی خلل اور نقص نہ آنے دیں اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کر کے جائیں. ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں, دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم نہ دی, اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں کہ ہماری اولاد دشمنوں کے خوف سے توحید کو چھوڑ دے. اسی لیے ہماری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کے اندر جو فکر ہونی چاہیے وہ اللہ کی توحید کی تعلیم, توحید عقیدے کو اپنے دل کے اندر مضبوط کرنا, اپنے بچوں, اپنی اولاد کے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کرنا, یہی ہمارا مقصد ہے. اور سب سے پہلا علم جو انسان پر واجب ہوتا ہے, جس کی تعلیم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے, وہ اللہ کی توحید ہے. دلیل سورۃ الاحقاف, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا, سورہ محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تو جان لے, علم حاصل کر لے, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سب سے پہلا علم جو انسان پر واجب ہوتا ہے, جس کا علم حاصل کرنا, وہ رب کی توحید ہے. اور آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں توحید کی تعریف نہیں معلوم, توحید کی اقسام نہیں معلوم. کیسے میرے بھائیوں ہم اپنی توحید کو سلامت رکھیں گے؟ میرے بھائیوں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی توحید ہو, ہمارے جینے کا مقصد توحید ہو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہماری دعوت سب چیز کا مقصد توحید ہو. اگر توحید پر ہماری موت ہوئی تو اللہ کی قسم ہم اللہ کے سعادت مند بندوں میں سے ہیں, اور اگر توحید کے بغیر ہماری موت ہوگی تو اللہ کی قسم ہم بدبختوں میں سے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید و سنت پہ قائم رکھے, اور توحید و سنت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا ہے, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما, جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو تیرے توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تو توحید کے نور پر لیا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بدعت کے راستے پر ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سنت کے نور کی طرف انہیں لیا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بہن کا انتقال ہوا, اے اللہ اسے تو جنت الفردوس کا وارث بنا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو تو معاف فرما. اے اللہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے, اے اللہ تو ان کے گناہ کو نہ دیکھ, تو اپنی رحمت کو دیکھ. اے اللہ تیرا قول ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس بہن کی خطاؤں کو معاف فرما, اسے جنت الفردوس کا وارث بنا, قبر کے فتنے سے اسے محفوظ فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن بنا دے جو تیری ملاقات کا دن ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کا بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا دے جو تیری ملاقات کا دن ہو, جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو. اے اللہ سبحانہ و تعالی
جب تلک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، توحید و سنت پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم.